إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أول الناس يجزى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأوتي فعرفه نعمه فعرفها فقال فما عملت فيها قال قاتلت حتى استشهدت فقال كذبت لأنك قاتلت ليقال جريء فقيل ثم أمر فصهب على وجهه فألقي في النار صدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول خطبہ مسنون کے بعد نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان گرامی کی کلمات طیبات بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اسلام ہمارے درمیان سچائی، اچھائی، نیکی، پارسائی، خلوص، تقوی، طہارت، شرافت، سعادت، توکل جیسی بے بہا بے شمار نعمتیں لے کر آیا۔ قرآن پاک نے اپنے انوکھے انداز میں اخلاص کی برکتیں بتائی اور ریاکاری کے نقصان بتائی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کی خصوصیات کو ظاہر کیا اور ریاکاری کے نقصانات کا آپ نے اظہار کیا۔ اس طرح ہم پر سعادت دارین کے اعمال بھی ظاہر کیے گئے اور خسارہ دارین کے اعمال بھی ظاہر کیے گئے، تاکہ ہم اسلام کو ماننے والے اور اپنے آقا کے سچے غلام اپنی زندگی میں اس راہ کو اختیار کریں جو اللہ اس کے رسول سے ہمیں زیادہ کرنے والی، اور کردار و عمل ایسا اختیار کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں۔ اعمال کی قبولیت کی شرط اخلاص ہے۔ اعمال میں اخلاص ہے تو تھوڑا عمل بھی مقبول ہو کر نجات کا ذریعہ بن جائے گا، اور اعمال میں ریاکاری ہے تو بڑے بڑے اعمال بھی جو ہے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ گناہ مرد زندہ نے بتاعت گیر پیران ریاکار، شیخ جامی نے فرمایا ہے گناہ مرد رندہ نے قدا خار، پروردگار عالم
فضل والا بھی ہے اور عدل والا بھی ہے. قیامت کے دن اس کا فضل بھی ظاہر ہوگا، اس کا عدل بھی ظاہر ہوگا. لیکن جس سے حساب لیا گیا سختی کے ساتھ میں، اس کا بچنا مشکل ہے. اور جس پر فضل و کرم کی بارش ہو گئی وہ انشاءاللہ بخشا جائے گا. یہ دنیا چند روزہ ہے، ہمیشہ رہنے کی چیز نہیں ہے. اس کی مال، اس کے دولت، اس کے جاہ، لشکر، فوج ساتھ دیں، ہمیشہ ساتھ دیں. اس لیے ایک مومن کو مومنانہ زندگی گزارنا چاہیے اور ریاکاری اور نام و نمود سے بچنا چاہیے. شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ ایک ریاکاری تو یہ ہے کہ آدمی کسی نیک کام کو صرف دکھانے کے لیے کرے. اگر لوگ دیکھتے ہیں تو وہ کام کرتا ہے. کوئی بھی نیک کام ہو، نماز ہو، روزہ ہو، ہر بڑی نیکی بھی اس میں شامل ہے، چھوٹی نیکی بھی شامل ہے. تو ایک تو صرف ایسا ریاکار ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں تبھی کرتا ہے، ورنہ پھر کرتا ہی نہیں ہے. ایک ایسا ریاکار ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں تو اچھا کرتا ہے، اور اکیلا ہوتا تو پھر اچھا نہیں کرتا. اور ایک ایسا ریاکار کہ لوگوں کی تعریف کرنے سے خوش ہوتا ہے. تو ریاکاری کے الگ الگ درجے ہیں. ایک ایسا بندہ کہ جو خلوت و جلوت میں یکساں عمل کرے، یہ اخلاص، یہ مخلص بندہ ہے. مخلص بندہ کے لیے شیطان بھی پریشان ہے. مخلص بندوں پر شیطان بھی غالب نہیں آئے گا. شیطان کا نشانہ ریاکار لوگ زیادہ بنتے ہیں. اس لیے کہا گیا کہ جو بالکل ریاکاری کے طور پر ہی عمل کرتا ہے، ورنہ نہیں کرتا ہے، اس کو اس نے عمل کا ثواب نہیں ملے گا. اور جو لوگوں کے سامنے اچھا عمل کرتا ہے، چھپ کر کم کرتا ہے، تو اس کے ثواب میں کمی ہو جائے گی. اور جو خالص اللہ کے لیے تنہائی اور اجتماعی طور پر نیک کام عمل کرتا ہے، تو اس کی ساری نیکیاں اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے. حدیث پاک بہت طویل ہے، میں نے اس کا ایک حصہ عربی متن میں پیش کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا. اللہ تعالی قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا. تو سب سے پہلے فیصلے کے لیے ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا. حالانکہ شہادت بہت بڑا درجہ ہے، قرآن پاک میں اس کے فضائل ہیں. اور جو مخلصانہ طور پر اللہ کی راہ میں شہید ہوں، ان کو اللہ نے جو ہے حیات عطا فرمائی اور ان کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا. بل احیاؤن کہا گیا کہ وہ زندہ ہیں. لا تشعرون، ان کی زندگی کی تمہیں خبر نہیں ہے. تو شہادت ایک بہت بڑا درجہ ہے. قرآن میں آیا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء. اللہ نے جن جماعتوں پر انعام فرمایا، ان جماعتوں میں سب سے اونچی جماعت کا نام نبیوں کی جماعت، اس کے بعد صدیقین کی جماعت، اس کے بعد میں شہیدوں کی جماعت، اس کے بعد میں صلحاء کی جماعت، اور یہ بہترین جماعت. یہ چاروں جماعتیں بہترین جماعتیں. اللہ نے ان پر اپنا انعام کرنے کا اعلان کیا کہ یہ میرے انعام یافتہ بندے. تو شہادت بہت اونچا درجہ ہے. شہید ہونا بہت بڑی مرتبہ کو پانا ہے. لیکن آدمی کبھی نفس و شیطان کے فندوں میں گرفتار ہو کر اس کو بھی
ریاکاری میں داخل کر لیتا ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے شہید ہو، اس کے لیے شہید ہو، اس کے حبیب کی فرما برداری میں شہید ہو، تو واقعی اس کا درجہ بہت اونچا ہے، اس کے مقام تک پہنچنا مشکل ہے۔ اس لیے کہا گیا شہید کا ایک خون کا زمین پہ گرتے ہی اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے اور اسے جنت کا ٹھکانہ بتا دیتا ہے۔ لیکن یہ دنیا ایسی فریب اور مکر کا جنجال اپنے ساتھ میں رکھتی ہے کہ اچھے اچھے اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب تاجدار میں صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کا پہلے فیصلہ فرمائے گا ان میں سے ایک شہید لایا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا اسے کہ بھی اللہ نے تجھ پر یہ نعمتیں کی کہ نہیں کی، تجھے یہ عطا فرمایا کہ نہیں عطا فرمایا؟ تو اقرار کرے گا کہ مجھے اللہ نے یہ نعمتیں دی، مجھے بخششوں سے نوازا، یہ مجھ پر یہ عنایتیں ہوئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے کہ پھر تو نے کیا کیا؟ اللہ کے انعام تجھ پر اس قدر ہوئے ظاہر و باطن میں، تو نے کیا کیا؟ تو کہے گا قاتل تو میں نے تو جہاد کیا، میدان قتل میں اترا، میں اپنا خون بہایا، میں نے حتی استشہد ہو، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا خود ہی، میں نے وہ کام کیا۔ اس کا بیان سننے کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، لینا قاتل تھا لقالو جریون، تو نے اس لیے قتال کیا، جہاد کیا لاگے تاکہ تجھے لوگ بہادر گئے، تو نے اپنی بہادری کی خاطر، اپنی ناموری کی خاطر، اپنی ریاکاری کی خاطر قتال کیا اور تو اس میں شہید ہوا بظاہراً، لیکن اللہ کے نزدیک تیری شہادت قبول نہیں ہے اور تو جھوٹا ہے۔ تو نے واہ کے لیے، شہرت کے لیے، ناموری کے لیے اپنی گردن کٹائی، اللہ کو یہ منظور نہیں۔ ثم میرا بھائی، اب اس کے تعلق سے خدا پاک کا فیصلہ ہوگا، فصہبا علی وجہی، بالوں کو پکڑ کر منہ کے بل گھیسا جائے گا اس کو، ثم القی فی النار، پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ دنیا نے اسے دیکھا تھا کہ بھائی شہید ہو رہا ہے، اسلام کے لیے مر رہا ہے، دین کی بلندی کے لیے مر رہا ہے، دین پر فدا ہو رہا ہے، یہ دنیا نے دیکھا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ ظاہر کو بھی دیکھتا اور باطن کو بھی دیکھتا۔ آدمی کے دل میں نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، فکر کیا ہے، خیال کیا ہے، ان ساروں پر اس کا علم غالب ہے، وہ سب کو جانتا ہے۔ دنیا نے چاہے اسے شہادت کا درجہ دے دیا ہو، شہید مان لیا ہو، مجاہد مان لیا ہو، بہادر مان لیا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ریاکاروں سے قیامت کے دن فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا، اور اسے جہنم پھینک دیا جائے گا۔ کتنا بڑا عمل ہے، لیکن نفس نے اسے جو ہے تباہ کر دیا، شیطان کے فریب میں آ گیا۔ اس لیے بندے پر لازم ہے اپنے ہر کام میں اخلاص کو دل میں قائم رکھے، اپنے دل کو تھامے رکھے، کہیں یہ شیطان کے چنگل میں نہ پھنس جائے، کہیں نفس کے وسوسوں میں گرفتار ہو کر اپنا کرا کرے تباہ نہ کر دے۔ اللہ کے حبیب کی عالم شہادت پر بھی نظر ہے اور عالم آخرت پر بھی نظر ہے۔ اللہ کا حبیب پر کوئی چھے پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے ببانگ دول کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ دو۔ وہاں بھی قوم معاذ اللہ ایسی ایسی کتابیں لکھتی ہے اور پھیلاتی ہے 100-200 سال سے کہ اللہ کے حبیب کو تو دیوار کے پیچھے خبر نہیں، یہ جھوٹے ہیں کہ نہیں ہے، بودو نہیں ہے، ایک نہیں ہے، یہ گستاخ ہے کہ نہیں ہے۔ کب لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی؟ کب یہ حق اور باطل کو پہچانیں گے؟ کب وہ ہدایت و گمراہی کو پہچانیں گے؟ خدا کے لیے آج پہچان لو، آج وقت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانو ان سے، پھر نہ مانیں گے اگر مان گیا۔ یہ دنیا ماننے کی جگہ ہے، یہاں ماننے کے لیے بھیجا گیا ہے، یہاں مان لیا، قائم رہا تو انشاءاللہ تعالی ایمان سے جائے گا۔
اور کسی بے روپیے کے چکر میں آ گیا، وہابی دیوبندی فرقوں کی لپیٹ میں آ گیا تو تباہ ہوا. چاہے اس نے ریاکاری کے لیے ہر طرف پھرتا رہا، سنیوں میں سنی بن گیا، دیوبندیوں میں دیوبندی، وہابی وہابی. لیکن یہ بے روپیہ پن لنگروٹ کسی کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنے آپ کو تباہ کرے گا، اپنے آپ کو برباد کرے گا. خضر کے بھیس میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی رہتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا تو کچھ پہچان پیدا کر. علماء اہل سنت و جماعت کے ساتھ میں جو مضبوطی سے قائم رہے گا، انشاءاللہ ایسوں کے فریب سے محفوظ رہے گا، بے دینوں کی بے دینی سے محفوظ رہے گا، گمراہوں کی گمراہی سے محفوظ رہے گا، اور اہل سنت جماعت پر قائم رہے گا، اور جس کا نشان آج اس دور کے اندر مسل کے اعلیٰ. تو اللہ کے حبیب تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا آدمی لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، وہ آدمی ہوگا اس نے علم پڑھا ہوگا اور علم پڑھایا ہوگا، اور قرآن پڑھا ہوگا اور قرآن پڑھایا ہوگا، وہ لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے یاد دلائے گا کہ میں نے تجھ پہ فلاں نعمت کی، فلاں نعمت کی، فلاں نعمت کی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا علمت القرآن وعلمہ، میں نے قرآن سیکھا اور قرآن سکھایا. قرأت القرآن فیکا، تیری رضا کے لیے میں نے قرآن پڑھا، تجھے راضی کرنے کے لیے قرآن پڑھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے. تعلمت العلم لیقال له عالم وقاری، تو نے اس لیے علم پڑھا کہ تجھے عالم کہا جائے، تجھے قاری کہا جائے. ثم امر فصعب علی وجهه فالقی فی النار، پھر ایسے آدمی ریاکار جس نے ریاکاری کے لیے دین پڑھا اور ناموری کے لیے دین پڑھا اور دنیا کمانے کے لیے دین پڑھا، دنیا حاصل کرنے کے لیے دین پڑھا، دنیا کو فریب دینے کے لیے، دنیا کے فریب میں مبتلا ہونے کے لیے دین پڑھا ہے، ایسے قاری صاحب کو، ایسے مولانا صاحب کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن رسوا کرے گا کہ تو جھوٹا، تو جھوٹا ہے. پھر اس کو وہی حاصل ہوگا جو شہید کا ہوا. کتنا بڑا مرتبہ ہے قاری ہونا، عالم ہونا. لیکن آدمی ریاکار ہو جائے، آدمی دغاباز ہو جائے، آدمی مکار عیار ہو جائے، آدمی فریب دہندہ ہو جائے، دنیا میں لپٹ جائے، تو اس کا عالم ہونا، قاری ہونا دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہے، آخرت میں کام نہیں آئے گا. دنیا والوں کو تو جو ہے چکر میں ڈال دے گا اپنے علم کے فریب سے، اپنی شرف زبانی سے، لیکن آخرت میں تو اشر برا ہی ہے اس کا، آخرت میں اس کا اشر برا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اس کے تمام افعال اعمال ظاہر و باطن سب ظاہر ہیں، اس پر تو کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے. جو معاذ اللہ کہتے ہیں فلاں چیز کو اللہ نہیں جانتا، وہ تو مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے. بندے کا کوئی عمل چاہے رات کے اندھیری کوٹری میں کیوں نہ کرے، وہ اللہ پر ظاہر ہے. یہ تو ہمارے لیے ہے کہ کیا اندھیرا ہے کیا اجالا ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے ہے، اللہ اس کے رسول کے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم سے جانتا ہے، اس کا حبیب جو ہے اللہ کے دینے سے جانتا ہے. اسی لیے آدمی کو ریاکاری سے بچنا چاہیے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، فطرہ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، کوئی بھی ہو. نام و نمود کے لیے کام مت کرو، صدقہ ہو، خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو. اللہ کی رضا گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بیڑا پائے. حبیب نے ہمیں یا ریاکاری کے نقصانات بتا دیے دنیا میں، اب سن کر بھی ہم نصیحت و عبرت حاصل نہ کریں تو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہم، اپنی جان پر ظلم کرنے والے. اس لیے آج بیدار رہنے کی ضرورت ہے، آج ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، آج جو ہے اپنی خیر خواہی کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کی چند روزہ زندگی، یہ تندرستی، یہ عزت، یہ دولت اور یہ دیگر آشائشی زندگی ایک وقتی چیز ہے، آنے جانی فانی چیز ہے. پسندیدہ نفس باید خصال کہ گاہ یہ دو گاہ روت جاؤ مال. آدمی اخلاق اچھی چاہیے، آدمی مروت چاہیے، آدمی شفقت چاہیے، مہربانی چاہیے، احسان کرنے والا چاہیے،
سخاوت کرنے والا چاہیے، مہربانی کرنے والا چاہیے، دوسروں کے ساتھ میں جو ہے درگزر کرنے والا چاہیے. یہ آدمی کے بلند ہونے کی نشانی ہے. مال آنے جانے والی چیز ہے، مرتبہ آنے جانے والی چیز ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے. بلند اخلاق اختیار کرو، اچھے انسان بنو، اچھے مومن بنو، غلام رسول بنو، اسلام کے ماننے والے بنو، تو یہ آدمی کو خوبصورتی دیتے ہیں، یہ آدمی کی شان بڑھاتے ہیں، یہ آدمی کا مقام اونچا کرتے ہیں، یہ آدمی کا مرتبہ اونچا کرتے ہیں. درود شریف میں اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. پھر تیسرے آدمی کو لایا جائے گا. تیسرے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وصل اللہ علیہ من المال کل صنف، اللہ تعالیٰ ہر طرح کا اسا مال دے گا، ہر قسم کا مال اسے عطا فرمائے گا. اور پھر اس قیامت میں اس کی پیشی ہوگی کہ بھئی اتنا اللہ نے تجھے مال دیا، دیا کہ نہیں دیا؟ کہا کہ دیا. مانے گا، اقرار کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بھئی اللہ نے مال دیا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا او ہو ما من سبیل الا انفقت فیکا، میں نے کوئی نیک راستہ چھوڑا ہی نہیں جس میں تیری رضا کے لیے میں نے خرچ نہ کیا ہو. واہ بھائی، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے سامنے تقریر کر رہا ہے کہ اللہ تو نے مال دیا مجھے، میں نے اقرار کیا، لیکن جہاں جہاں تو نے کہنے کا دینے کے لیے حکم دیا نا میں وہاں دیتا ہی رہا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کذب تھا، جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے. تو نے خرچ کیا اس لیے تاکہ تجھے لوگ سخی کہیں. فقط کیلا کہہ دیا گیا، لوگوں نے خوب کہہ دیا تو یہ سخی ہے، تو سخی ہے، تو سخی ہے، تو کاری ہے، تو کاری ہے، تو کاری ہے، تو شہید ہے، تو شہید ہے، تو شہید ہے. اللہ نے بہت لوگوں سے کہلوا دیا، قصہ ختم ہوا تیرا. اس کام کے لیے تو نے کیا تھا. جہاں بھی نیکی میں، مسجد میں، مدرسہ میں، بیواؤں میں، محتاجوں میں، کار خیر میں تو دیتا تھا. تو یہ نیت کرتا تھا کہ میری نام ہو جائے گی. حالانکہ اللہ کی رضا میں نیت کرے تو نام تو اللہ بھی دیتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ صالحین کے نام کو بلند کرتا ہے، ان کا نام زبانوں میں جاری کرتا ہے، ان کی محبت دلوں میں ڈالتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. جو نیکی کرتا ہے خود بخود لوگوں کے دلوں میں عزت بڑھ جاتی ہے، اور جو ریاکاری کے لیے کرتا ہے وقتی لوگوں میں وابا ہو جاتی ہے، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتی ہے. تو قیامت میں اس کا انجام برا ہو جائے گا. اس لیے ہم پر لازم ہے کہ جو بھی نیک کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، دکھاوے کے لیے نہ کریں، شہرت کے لیے نہ کریں، ناموری کے لیے نہ کریں، بلکہ ہر کام میں اللہ کی رضا ہو. چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، عمرہ ہو، صدقہ ہو، عقیقہ ہو، ولیمہ ہو، کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو. بہت سے دروازے ہیں خیر کے، لیکن پہلے اس کو سنبھال لو، دل کو اس کو سنبھال لیا سب کچھ ٹھیک ہے. اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جسم میں ایک گوشت کا لوکڑا ہے، جسم میں ایک گوشت کا لوتڑا ہے. فَإِن سَلَوَتْ جسد، بس اگر وہ تو پورا اور وہی خراب ہے، تمام بدن خراب. اور وہ کیا ہوا ہے؟ دل. اس پر کنٹرول کرو، اس کو بھٹکنے سے بچاؤ، اس کو وسوسوں سے بچاؤ، اس کو شیطان کے حملے سے بچاؤ. شریعت کی لگام دو، اس کو شریعت کی زنجیر میں اس کو جکڑو، تب یہ قابو میں آئے گا، ورنہ تباہ کر دے گا چوچوں کو. دنیا میں خوب واہ ہو گئی، شہرت ہو گئی، ناموری ہو گئی، لیکن آخرت میں کیا ہے؟ وہ تو عالم الغیب و شہادہ کے یہاں موجود ہے. فرشتوں نے بھی لکھا ہے، اور وہ اس سے پہلے بھی عالم ہے. فرشتوں کو گواہ کرنے کے لیے رجسٹروں کو پر کرواتا ہے وہ کہ قیامت میں اس کے منہ پہ مار دینا کہ تو نے کون سے عمل کیوں کیا ہے، کس عمل کی تیری جزا دنیا میں ہی رہی تھی یا آخرت تک بھی آئی ہے. دنیا تک تجھے بدلہ مل گیا، آخرت میں پہنچے نہیں. آخرت میں وہ نیک عمل پہنچتا ہے جو دل کے اخلاص سے کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اللہ کے حبیب کی اتباع اور پیروی میں کیا جائے. اس لیے یہ دنیا آنی جانی فانی ہے، اس کے دھوکے مت آؤ. اسلام ہمیں اچائی کا، سچائی کا، توکل کا، صبر کا اور ایمان کامل کا درس دیتا ہے، جو پاکیزہ درس ہے، جو تقدس مآب ہے، جس میں نورانیت ہے، جس میں روحانیت ہے، جس میں سکون ہی سکون ہے.
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. سنت پر عمل کرو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز پڑھو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، روزہ رکھو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، زکات دو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور دیگر نیک اعمال کرو وہ بھی سب اللہ ہی کا ذکر ہے. اللہ کی یاد سے آدمی کرتا ہے. اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، اللہ کا قرآن، اللہ کے حبیب کی سنت، یہ سب اللہ کی یاد ہے. اللہ تبارک و تعالی جل مدعو ہم کمزوروں کو نفس و شیطان کے فتنے سے بچائے اور ان کی دغا بازیوں، ان کے وسوسوں سے بچائے، اور جیسے اس کے صالحین بندوں نے اس کی رضا کے لیے نامہ اعمال کیے، ان کے صدقے میں ان کے طفیل اللہ تبارک و تعالی اخلاص کی روشنی ہمارے دلوں میں ڈال دے اور ریاکاری کی سیاہی ہمارے دلوں سے مٹا دے. وما علینا